عزیزم ذکر ہے سید الساجدین زین العابدین کا، تو ذکر ہوگا سجدے کا، ذکر ہوگا صبر کا، ذکر ہوگا مولا کی استقامت کا، ذکر ہوگا مولا کے ایثار کا، ذکر ہوگا مولا کی صبر اور قصب غیظ کا کہ چوتھے امام سے منسوب یہ ساری چیزیں، ذکر ہوگا جو بندھیے ہوئے خاردار گلے کے ساتھ جو قرآن پڑھتا رہا اور صحیفہ سجادیہ کی زمزمہ دعا کو قیامت تک کے بے قرار قلوبوں کے لیے، اگر کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یہ امام سجاد بتاتے ہیں کہ دل ٹوٹتا ہے تو ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ۔ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ مولا سجاد کتنی ساری قرآن ہیں جو ہمارے ائمہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین کو کوٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے ان کی طرف۔ ایک سب سے عظیم آیت جو ہے دل کے متعلق، کیونکہ مولا سجاد نے کے دل پہ جو زخم تھے، جو درد تھے، جو کرب تھے، جو انتہائی عروج پہ تھے، اتنے درد ملے اس کے باوجود امام نے جو سجدہ کیا، سجدہ انسان کو خالق سے ملا دیتا ہے، سجدہ پیشانی کو مہتاب بنا دیتا ہے، سجدہ ہو پیاس میں تو اور مزہ دیتا ہے۔ کربلا والوں کی یہ خاص امانت سجدہ، ایک پیاسے کی سناتا ہے کہانی سجدہ۔ محو سجدہ تھے جو ایک روز رسولوں کے امین، ناگہاں آ گئے پشت پہ جناب شبیر، بولا جبریل کہ فرماتا ہے یہ رب جلیل، دو جہاں میں نہیں اس آپ کے سجدے کی نظیر، اب یہ توہین عبادت ہے کہ اب سر نہ اٹھے۔ حسین نانا کے پشت پہ ہے، اب یہ توہین عبادت ہے کہ اب سر نہ اٹھے، پشت پر دین ہے اے بانی یہ دین سر نہ اٹھے۔ کربلا 2 مہینے 8 دن عاشقان امام زمانہ، عاشقان امام حسین ہے اور سجدے سے نہ آشنا ہے، تو پھر 2 مہینے 8 دن پہلوے زہرا میں بیٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ اور اللہ نے نماز میں کیسے ماں اور بیٹے کو رکھا، تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج تک ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں۔ سجدہ کربلا کا ایسا سجدہ، اب اس کے بعد جو اس کے اشارے تو مسائل سے بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے میں سے روک رہی ہوں کہ سجدہ جو رسول اکرم نے معراج سے امت کی بخشائش کے لیے، نماز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا فقط عبادت کے لیے۔ اب یہ فقط عبادت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور نماز نہیں، ہماری تو ہر سانس عبادت ہے اگر ہم امام وقت سے آشنا ہے، ہم ہمارے منصب سے آشنا ہے کہ ہمیں کتنا بڑا منصب ملا کہ ہم اور کنیزان زہرا، جبکہ اس گھرانے کی کنیز فضا کو نگاہ ڈالو تو ہمارے ہم لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ دنیا کو ٹھکرا کے اہل بیت کے دروازے پہ آئے ہیں۔ دیکھیے اس گھر کی کنیز ہی ابھی تک غلام خمبر سمجھ نہیں آتے تو ہمارے ادراک کی نہیں، ہمارے ذہن کی پرواز نہیں، بلندی نہیں کہ ہم پاک بی بی سیدہ کو سمجھ سکے یا ہم معصومین کو سمجھ سکے کہ ہم سورج کو برابر نہیں دیکھ سکتے تو سورج کو پلٹانے والوں کا ادراک ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش ہے کہ جس قدر ہماری استطاعت ہے ہم نور سے متمسک، منسلک، کلوز، قریب، نیئر ہونے کی کوشش کریں۔ اس وقت جو ہمارا امام زمانہ ہے، جو وارث فرش ازا ہے، کوئی بھی کرے مجلس، یہ نہیں کہ بانی آپ کو بلائے تو آپ جب جو بھی آپ بڑے ازا خانے ہیں تو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آواز سنیں تو لبیک حسین کہہ کے آ جانا ہے، بلائے تو وہ آئیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور نماز دیکھیے جو رسول اکرم نے میرا سے جو تحفہ لایا تھا، واجب نماز اس قدر ہم ادا نہیں کر سکتے عزیزوں جس طرح کے ادا کرنے کا حق ہے ہماری نمازوں میں، کیونکہ آ کے خود جب مولا کائنات حلال مشکلات علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں مولا کے پاس، وہ ایک یہودی بھی وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا اور مسلمان، تو کوشچن پہلے زمانے میں کوشچنس بہت ہوتے تھے، آج کل کوشچنس کے دروازے کو لاک مار دیا گیا ہے، خواہشوں کے دروازے بہت کھل گئے، کوشچنس کے دروازے۔ مولا کہتے ہیں کہ سوال علم کی کنجی ہے، جتنے سوالات آئیں گے، اور سوال میں بھی 2 کیٹیگری ہے، سوال نالج کو انکریز کرنے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے سوال کرنا چاہیے، نہ کہ سامنے والے کو آزمانے کے لیے۔ اسی لیے تو میرے مولا یہ جملہ کہہ رہے کہ میرے سینے کے اندر، میرے پھسلیوں کے اندر، میرے سینے میں ٹھانٹے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے، لیکن افسوس کہ مجھ سے وہ سوال نہیں کیا گیا جو سوال کر سکتے تھے، مجھے آزمانے کے لیے سوال کیا گیا۔
مظہر العجائب ہے. اب شک پیدا ہو گیا کیسے مظہر العجائب, ایسے سوالات کیے گئے, فضول سوالات کیے گئے, کام کے سوالات مولا سے کرتے. مولا نے کہا مجھے اس بات کا شکوہ ہے زمانے سے کہ میں سلونی کا دعویٰ کیا اور مجھ سے ایسے سوالات نہیں کیے گئے جس سے فیض ہو. یہ تو جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کیے تو ہم تک پہنچے. کہا ایک مسلمان نے جب آ کے یہ کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مولا تو میرا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے نماز میں, جیسا آپ ہمارے ساتھ اور زیادہ ہوتا ہے نا ہم لوگ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس بازی جیت فال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. ہر دنیا کا کام پہلے ہے, ہر دین کا کام پیچھے ہے. ہر برائی چپک جاتی ہے میگنیٹ کی طرح, ہر اچھائی کو کھینچ کھینچ کے لاؤ پھر نکل جاتی ہے. کتنے بار ہم پرومس کرتے ہیں اللہ یہ نہیں کریں گے, غصہ آئے گا تو پی جائیں گے, لیکن پھر جب یہ آ جاتا ہے جب پورا غصہ نکال دے صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ارے حیدری ارے خیبری ارے کوثری ارے نیسمی ارے قائمی ارے سلوات. اللہم صلی علی محمد و علی. میں جب نماز میں ٹھہرتا ہوں تو میرا دھیان کبھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو فوراً جب کوئی کچھ کہتا ہے نا تو یہ بے صبرے لوگوں کی علامت ہوتی ہے. ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا. جب اس نے یہ کہا تو مولا نے کہا اچھا دیکھو اتنا بتاؤ کہ چور اگر, کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا, اس کو کوئی بھی نام دو, چور ڈاکو ایمان کا چور, اس نے وعدہ کیا تھا نا, تو کہا یہ بتاؤ چور جب آتا ہے حملہ کرنے کے لیے تو محل میں جائے گا یا جھوپڑی میں جائے گا؟ جتنے دوسرے مذاہب ہیں علی والوں کو چھوڑ کر سب جھوپڑی والے ہیں. جی اب جہاں ولایت ہے, جہاں ایمان ہے, جہاں جنت کے خسر ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ بنتے ہیں, بندے تو بہت ہیں لیکن بعد میں ہم ہی توڑ لیتے ہیں یہ وہ کر کے. تو کہا کہ اسی لیے تو جہاں تو شیطان ادھر ادھر کہیں نہیں جاتا ہے, ادھر ہی رہتا ہے. کسی کو تکبر میں ڈال دیتا ہے, کسی کو ریاکاری میں ڈال دیتا ہے, کسی کو جمع آوری میں ڈال دیتا ہے. ایگو جو ہے نا سب سے بڑا, اسی لیے کہا کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا, بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا, نہیں وہ اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. اب یہاں سے پلک یا چوہا گر جائے ان کے لوگ بھاگ گئے, میں تو شیر نر اور اژدہے کی باتیں کر رہی ہوں, لیکن سب پھر بھی پاسبل ہے. لیکن اس کو مارنا جہاد اکبر, اس کو مارنا. اسی لیے نفس کے اوپر بہت توجہ دی گئی, اور یہ نفس کی تربیت گاہ ہے. یہاں کوئی اپنی نفس کی تربیت کے لیے آتا ہے تو اس کی زندگی عام لوگوں سے جدا گانا ہو جاتی ہے. تربیت بہت ضروری ہے. جیسے کہ انسان فاسٹنگ رہنے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ خوب کھائیں گے تو اچھے نہیں, خوب کھائیں گے تو خوب جلدی مر جائیں گے, خوب زیادہ بیماریاں آئیں گی. کم کھاؤ تاکہ ہلکے پھلکے رہو, کم کھاؤ تاکہ ایکٹیو رہو. زیادہ کھائے تہجد گئی, فجر گئی, گہری نیند ہو گئی. تو جتنا اعتدال, شام کا کھانا کم کھایا کرو تاکہ ایکٹیو رہو, تاکہ نماز شب کے لیے اٹھ سکو. صبح اٹھو, صبح اٹھنے کی عادت تو بہت ضروری ہے, کیونکہ علی کے چاہنے والے تو بہت ہیں, لیکن علی کی طرح تہجد میں اٹھنے والے پہلے اٹھنے. علی سوئے کہاں, یوں تو وہ تو ایک رات سوئے تھے اور مرضیات الہی کو سینے پہ سجا کے ایسے سوئے کہ خریدار نفس کا اللہ بن گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی وہ میرا مظلوم امام جو سید الساجدین اور زین العابدین ہے, جس نے اپنی زندگی کو کبھی تنہائیوں میں بھی, جس نے یعنی مولا سجاد کے ساتھ کون تھے سوائے مولا باقر کے, تمام خواتین ہی تو تھے جو گرفتار ہو کے چلی ہیں. تو امام نے اس موقع پر کہ زندان ایک ایسی جگہ ہے عزادارو جہاں ہم ایک رات بھی رہنے کا تصور نہیں, کبھی تصور ایسا خدا نہ خاصا آ گیا تو ہم توبہ کرتے اللہ ایسی زندگی نہ دے کے ہمیں کبھی خفس میں رہنا پڑے. لیکن ذاکرین کو کبھی کبھی اس سے گزرنا پڑتا ہے, جو باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی تنہائیوں میں زندان کو یاد کر لیتے ہیں. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ملتے ہیں, لیکن زیادہ پرائیویسی ہوتی ہے تو ہم لوگ کو تو عادت ہے لوگوں میں رہنے کی, لیکن کبھی کبھی وہ ٹیسٹ بھی گزرنا پڑتا ہے. تو مولا سجاد نے پتھریلی مسلح پر جو کام کیا ہے, پتھریلی مسلح پر جس میں لوگ بھی تھے کہ مولا کی عبادتوں میں خلل ڈالا جائے, اس کو تراش دیا گیا تھا کہ مولا جھکے تو پتھریل نوکیلے پتھرے چبھے اور زخم زیادہ ہو جائے. ایسے میں مولا نے اتنے سجدے کیے اور قرآن کے زمزمے کو اس قدر جاری کر کے کہا کہ
کہ دیکھو میں کہاں تنہا تھا، میں تنہا تھا ہی نہیں، کیونکہ میں وہاں قرآن پڑھتا تھا. جب میں اس سے بات کرنا چاہتا تو میں قرآن کھول لیتا تھا، اور جب وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تو میں قرآن کھول لیتا تھا. جب میں اس سے بات کرنا چاہتا میں سجدے کر لیتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا، اور دعاؤں کے زمزمے کو جاری کرتے تھے. اب قرآن ہمارے لیے دیکھیے دو نعمتیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. رسول نے اس لیے فرمایا تھا یوں اشارہ کر کے انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دونوں کو بالکل ساتھ رکھنا ہے. قرآن تو جزدان میں ہے، اور اس وقت کا حجت خدا وہ پردے غیبت میں ہے. تو حالت دیکھیے کیا ہوئی، تجبین لگے ہیں سلطنت دل بجھی بجھی، موجے رواں کو قوت ساحل بجھی بجھی. مولا تیرے بغیر لگتی ہے محفل بجھی بجھی، جو تو نہیں تو بگڑا ہوا یہ نظام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا محال ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو الحمدللہ، شکر خدا پر بڑا شکر اس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں، تھینکفل ہے. ہم جس حالت میں بھی ہے شکر کرتے جائیں. مولا سجاد کی مجلس میں شکر سیکھ کے جائیں. کتنا شکر کیا ہے. ساقی اس وقت کا ساقی یوسف زہرا، ساقی تو آ کے دیکھ کبھی میں کدے کا حال، بگڑے ہوئے ہیں نوری تمدن کے خد و خال، بگڑے ہوئے ہیں نوری تمدن کے خد و خال. سلمان ہے نہ بوذر و خنبر نہ ہے بلال، جو تو نہیں تو بگڑا ہوا یہ نظام ہے. مولا آ جا تیرے بغیر یہ جینا محال ہے. یا امام منتظر عیب سے آؤ عجل مولا، عیب سے آؤ عجل مولا، پردہ اٹھاؤ عجل مولا، پردہ اٹھاؤ عجل مولا، کعبے میں آؤ عجل مولا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو اہم چیزیں ہیں جو ہمارے امام معصومین نے کی، بالخصوص کربلا کے حقیقی وارث زین العابدین نے جو کام کیا ہے، اپنی خودی سے جو کام کیا ہے، اپنی عشق کی معراج پہ جا کے جو کام کیا ہے، وہ ہے سجدے، وہ ہے تلاوت، اور وہ ہے دعا. امام یہ بتا رہے ہیں کہ حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، سجدے کو نہ روکنا اور تلاوت کو نہ روکنا. قرآن خود بتا رہا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. اور مولا سجاد سے زیادہ بے قرار دل کہاں تھا. اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو قیامت آ جاتی ہے. جو سجدہ مولا نے جو نماز کی قبولیت کے لیے تعقیبات کی بھی عادت ڈال لو. نماز شب کیا ہے جس کے لیے ہر ائمہ معصومین نے کوٹ کیا، نماز شب میں یاد رکھنا، نماز شب میں یاد رکھنا، کیونکہ نماز شب میرے الفاظ ہیں، معاف کرنا اگر کسی کو سمجھنا ہے، میری نماز شب عشق والی نماز ہے، اللہ سے محبت والی نماز ہے. اور اللہ فخر کرتا ہے ایسے بندے کو جو نماز شب میں اٹھتا ہے. نیند اگر مولا خدا خود کہہ رہا ہے اپنے کہ اگر بندے تو تیری نیند ہوشیار ہو جائے اور تو اپنی جو بھی ضرورت ہے اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد تو اگر مجھے یاد نہ کرے تو نے مجھ سے وفا نہ کی. اگر تو پھر یاد کر کے مصلی پہ آئے اور تو دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو تو میں نے تجھ سے وفا نہ کی. اتنا بڑا پلس پوائنٹ ہے نماز شب کا. اور امام زمانہ نے بھی بارہا کہا نماز شب پڑھو، زیارت آل یاسین پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھو. امام نے کہا یہ کام کرو، اور جب وتر کے لیے ہاتھ بلند کرو قنوت کی دعا، قنوت میں تو ہمارے ظہور کی دعا کرو. امام خود کہہ رہے ہیں میں ظہور کی دعا کروں. وہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، ایک خطرہ جو مسلح پہ ٹپک جاتا ہے، دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے. نماز شب کی بڑی اہمیت ہے. اور کربلا میں بھی بی بی زینب نے شام غریبہ بھی نماز شب کا اہتمام کیا ہے، بتایا بچوں کو نماز شب کے لیے. انشاءاللہ یاد رہا تو بیان کروں گی. قرآن ہمیں کیا کیا بتاتا ہے، 2-4 قرآن سے کوئی بے قرار دلوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے میرا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر. اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس میں سب ولایت بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، جو کچھ بھی ہے کتاب مبین میں خوشک کر. لیکن ہم لوگ کتاب مبین کو چھوڑ جاتے ہیں. ایسوں سے درد دل، آخری زمانے میں درد دل کسی سے نہ کرو. آخری زمانے کے لیے کہا گیا ہے تمہارے درد دل ان سے جو خاص ہے، جن سے کر سکتے ہو انہیں کو بولو. اور درد دل کرنا ہے تو اللہ اور امام زمانہ سے کرو کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. امام زمانہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ. اگر جائیں گے ایمان
کے لیے بہت زیادہ کہا ہے کہ ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا آخری زمانے. اسی طرح دعائے عہد پڑھ کے اپنے ایمان کو، اور دعائے عہد کے ساتھ ساتھ دعائے عادلہ پڑھ کر پروٹیکٹ کرو اپنے. جیسے آپ پیسے والے لوگ بڑے لاکر میں رکھ لیتے اپنا سارا کچھ، بیٹے پرس اور گول ہیرے جواہرات، وہ سب سے قیمتی ہے ولایت علی، سب سے قیمتی ہے 14 کی محبت. اسے دعائے عادلہ پڑھ کے اسٹور کرو، اسے اللہ کے پاس گروی رکھاؤ. شیطان مردود ہمارے ایمان پہ حملہ کرے گا، آخری وقت کس کا کب ہے معلوم نہیں. تو اس کو اپن کیسے اپنے ایمان کو بچائیں. یہ کہ اللہ میں تو نہیں سنبھال سکتی ہوں، یہ میری آپ کے پاس حفاظت ہے. عدیلہ پڑھ کے دعا کریں. دعا عدیلہ کا ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. اب ایمان کا بچانا سب کے اوپر بہت ضروری ہے اس فتنوں کے دور میں. یہ دور اتنا خطرناک دور ہے، امام زمانہ کہہ رہے کہ آخری دور میں انسان درندہ بن جائے گا. آخری دور میں انسان کی عبادتوں کا کوئی وزن نہیں رہے گا، کیونکہ پنجرے خالی ہوں گے، خالی آواز آئے گی. خوبصورت دیکھو تو کچھ نہیں ہوگا. انسان کا ایمان ڈگمگائے گا، دین کی خاطر کم اور دنیا کی خاطر پوری زندگی لٹا دے گا انسان. اور فارمیلٹی کے اچھے بھلے دیکھیے، اب میں کسی کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے نہیں بولتی ہوں، لیکن ضرورت میری، کیونکہ میں تو سینئر ہوں بہت زیادہ. میں نہیں بولوں گی تو کون بولیں گے. اچھی بھلی لڑکی، برقع پہننے والی لڑکی، شادی ہو گئی، برقع اتر گیا. وہ دین کی خدمت گزاروں میں ایسا دیکھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. دین کے خدمت گزار پڑھنے والے، اس کے بعد برقع اتار کے آپ خالی اونگلی ڈال کے شخص شلوار پہ نکل رہی آدھی قوم. یہ کوئی برقع ہے؟ امام کو رلاتے ہوئے مجلس میں آ رہے ہیں. شخص شلوار پہ خالی اونگلی ڈالنے سے برقع ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی. پھر کیا فائدہ کربلا سن کر، کیا فائدہ رو کر خوب بی بی زینب کی چادر لوٹی اور چوتھے امام بے ہوش ہو جاتے تھے. اور پردہ پوش عورت کو دیکھ کے مولا کربل شام کی وہ بے ردائی کو یاد کر کے، ہائے عام عورت اتنا پردہ کرے، اور میری پھوپھی کا پردہ اتر گیا تھا. امام لہور ہوتے تھے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیوں نہیں؟ ابھی ہم کب تک LKG کی کلاس لیتے رہیں گے؟ نماز، پردہ، یہ وہ بڑے بڑے مسئلے بھی ہیں. اگر ان چھوٹے مسئلوں پہ سب عمل پیرا ہو جائیں، کاربند ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، تو پھر دوسرے اور مسئلے بھی یہ بات کرنے کے لیے یہ چھوٹے مسئلوں میں ہی اٹکے ہوئے ہیں. کہ دیکھتے ہیں مجلس ہو رہی ہے، رمضان میں بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجلس کے بعد 75% لوگ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں. اول نماز، دوسرا روزہ. نماز کی لذتیں کربلا تو یہی بتا رہا ہے کہ کیسی نماز پڑھی میرے مولا حسین نے. جو نماز آئی تھی عرش سے، اس نماز کو اتنی بلندی پہ پہنچا دیا. وہ سجدہ تیروں کے مسلح پر شیخین حرم میں بیٹھے ہوئے پہرو دگانا پڑھتے رہے. وہ ایک سجدہ خنجر تلے کا، ان سے ہو تو سلام کرے. ایسا سجدہ کسی سے نہ ہوا. پڑھ دینا آسان ہے، سخت پیاس میں کانٹی ہے اس زبان، اس گلے پہ، وہ بھی خنجر کی، گلا بھی بہت سوکھا ہوا، اور اس میں خنجر کو منڈ کر کے جب اس نے گلا کاٹا ہے، اس سے ذکر کرنا اس سوکھے ہوئے ہونٹوں سے، یہ صرف امام حسین کا حق ہے. اس قدر معراج پہ پہنچا دیا. اور جب یہ سجدہ امام حسین نے ادا کیا، اس سجدے نے دین محمد کو بچایا، رسالتوں کو بچایا، توحید کو بچایا، امامت کو بچایا. ایسا سجدہ کیا، ایسا لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بچا رہی ہیں حسین. ایسا سجدہ کیا. پھر وارث سجدہ سید العابدین سید الساجدین نے دنیا کے تڑپتے ہوئے، زمین کی بکھرتے ہوئے، بگڑتی ہوئی حالات کو دیکھ کر چوتھے امام نے اپنے آپ کو گرایا. گرانے کے بعد ایک مرتبہ سر بلند کر کے دیکھا تو ایسا خونی منظر تھا کہ بابا کا گلا نیزے پہ تھا اور تازہ خون گلے سے ٹپک رہا تھا. امام نے یہ منظر دیکھنے کے بعد فوراً زمین کی بے قراری دیکھی، اچھلتا ہوا پانی دیکھا، آسمان کے کناروں کو سرخ ہوتا ہوا دیکھ کر امام سجاد نے فوراً کہا، اے زمین اکبر میرا گیا ہے، اے تراب میرا اکبر، میرا علی اصغر، میں یتیم ہوا ہوں، میرے چچا شہید ہوئے ہیں، میں تو یہ چھوٹا جہاد دیکھ کر اس قدر قیامت خیزیاں کر رہی ہے. اے زمین ابھی مجھے تو نہ جہاد اکبر کرنا ہے، ہماری قربانی رائے گا نہ جائے، قرار پکڑ لے، یوں قیامت خیزیاں نہ برپا. امام نے سجدہ کیا. اگر امام سید الساجدین زین العابدین اس سجدے میں باپ کا سر کٹا، ادھر سجدے کو سجدے سے جوڑ کر قیامت کو روک کر دنیا کو ایک نئی زندگی دی، پھر ایسے چلے اس حالت میں سجدہ کیا، الٹے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، گلے میں خاردار توف، کمر میں بھاری لنگر، سخت بیڑی، بازار، دو بازاروں کے منظر، بازار کوفہ اور بازار شام. بازار کوفہ کا منظر یہ ہے، عزادار وہ غیور جو اپنی ماں کو وضو کرتے وقت مسا کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے. اللہ جانے کیسے سکینہ کو تماچے لگتے،
अल्लाह जाने कैसे बाजारों में, बाजार कोफा में एक अजब मंजर कि हबीब का बेटा जिसे पता चला कि बाप का सर नेज़े पे है, तो वहाँ आया और हमला करके, बड़ा सख्त जुमला है, हमला करके बाप के सर को उतार लिया और एक जुमला कहा, जिनके जवान बेटे जिंदा होते हैं उनके बाप का सर नेज़े पे नहीं चढ़ता। आए सज्जाद के गुरबात, आए मेरे मजलूम बाबा, मेरे हाथ बंधे हुए। इमाम तड़प गए, इमाम लरस गए, अज़ादारा ने मजलूम करबला, सदक़े की खजूरें फेंकी गई, मौला जा रहे सर झुकाकर, ऐसे में चाहने वाला हर मोड़ पे जो ये दुआ मांग रहा था, कोई जानने वाला न मिल जाए, कोई पहचानने वाला ना मिल जाए। लेकिन अज़ादारा सुहेल मौला का सहाबी पहचान के सलाम किया। मौला सज्जाद तड़प गए, आके कहने लगा सुहेल क्यों आए हैं? कहा मौला इजाजत दो मैं जान कुर्बान कर दूं। कहा नहीं अब वो मरहला खत्म हो चुका है। कहा मौला कुछ तो काम दो। कहा अगर तुझे कुछ काम करना है, मेरी भूपी का सर खुला हुआ है, मेरी बहनों की सरूरियां है, कुछ चादरें ला के दे दे। अज़ादारा उसने चादरें लाई और तमाम बीबियों को चादरें बांटी। बीबियों ने आंखों से लगा के चूम के सर पे डाला और एक मर्तबा आवाज़ एक बज गई है तो मेरे पास लेके आ। अज़ादारा चादर लेके आया, इमाम झुके हुए हैं। कहा सुहेल बड़ा दर्द है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जरा मेरे तौक को ऊपर कर। और ये चादर को लगा, बहुत अंदर तक गहरे जख्म है। सुहेल ने जैसे ही तौक को हिलाया, खून का फव्वारा, चादर को नीचे रखा, चादर लहूलुहान। जज़ाकुमुल्लाह इमाम ज़माना राज़ी जाए। अज़ादारों अभी दिल भर के अभी महसूस भी नहीं किया था, पर्दादार बीबियों ने एक मर्तबा चादरें फिर से खींच ली गई और मौला के तौक से कपड़ा भी निकाल लिया गया। अज़ादारों ने मज़लूम करबला, ये कोफे के हालात है। जब शाम के बाजार में यह काफिला पहुंचा, मौला क्यों कहे कि शाम बेहोश हो जाते थे, वो पूरा पढ़ूंगी ताकत है मौला दे मुझे ताकत में पढ़ सकूं। अज़ादारों यहाँ तो पत्थर, यहाँ तो रोटी और खजूर फेंका गया ना, तो वहाँ पर सबसे पहला इस्तकबाल जो हुआ, बड़े बड़े पत्थर लेकर बाला खानों में ख़वातीन ठहरी हुई थी। जैसे ही ये काफिला दाखिल हुआ, इतनी पत्थरों की बारिश हुई। सज्जाद ने भूपी को नहीं पहचाना, भूपी ने सज्जाद को नहीं पहचाना। जख्मों के मुंह खुल गए, जो सर में जख्म थे, जख्मों के मुंह खुल गए। इतने पत्थर पड़े कि सारे बदन लहूलुहान हो गए। अज़ादारों अभी संभले भी न थे, कुछ कदम आगे बढ़े, अरे बड़े बड़े जलते हुए कोयले, हाय मेरे मौला कहते हैं मेरे अमामे में आग लगी। हाथ बंधे हुए हैं, सर को झटकना पड़ा, अमामा भी गिरा, जलता हुआ कोयला भी जमीन पे गिरा। अज़ादारा ने मजलूम करबला, इसलिए मेरे मौला सज्जाद जब कोई मदीने में पूछता मौला सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ हुई, तो मौला शाम कह के बेहोश हो जाते 3 मरतबा। तो पूछने वाले ने पूछा शहादत तो आपकी मीरास है ना, आप इस कदर कब तक रोएंगे? मौला सब्र करे। लहू टपका के आंखों से कहा तूने इंसाफ नहीं किया, वो एक याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ, इतना रोए ना भी ना मेरे 18 यूसुफ, मेरे 18 यूसुफ। तो मौला शहादत तो मीरास है, हाँ मीरास है, लेकिन शराबियों के मजमे में, नामहरमों के मजमे में, बाज़ार शाम सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, बेपर्दा हरम साथ है और शाम। इमाम ज़माना राज़ी जाए। अज़ादारों मेरे मौला पानी देखते हैं रोते हैं, किस कदर मेरे मौला को दर्द है। अज़ादारों पानी देखते हैं रोते हैं, बच्चा देखते हैं, अली असगर को याद करते हैं। जब छोटी सी बच्ची नजर आती है, सकीना बीबी के सवालात, भैया मैं वतन कब जाऊंगी। मौला इस कदर रोते अपनी बहन को याद करके। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जवान को देखते रोते, अजान सुनते रोते, पानी देखते रोते, खाना देखते रोते, बुरखा देखते रोते, जनाजा देखते रोते, बारात देखते रोते, हर वक्त मेरे मौला रोते, इतना रोते मेरे मौला। और बिलखुसूस उस वक्त जब खसाब कोई बकरा ज़िबा कर रहा हो, जब इमाम पूरे लोगों को सबको
ये मालूम था कि मौला बहुत रोते हैं, इसीलिए खत्ताब एहतियात करते इधर उधर देखते रहे मौला तो ना आ जाए, लेकिन एक गफलत में काट रहा था। मौला ने फौरन अपना जख्मी हाथ आगे बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ के कहा, है खत्ताब तूने इस बकरे को पानी पिलाया है? तो कहने लगा, फर्जंदे रसूल, रसूल का कौल है जानवर ज़िबा करना तो पानी पिलाना। हाय मेरा बेकस इमाम करबला का रुख करके कहा, बाबा ओ मेरे बाबा आप कितने प्यासे थे बाबा जब आपके गले पे खंजर चला। ऐ मेरे मजलूम बाबा, ऐ मेरे प्यासे बाबा। अज़ादारों ने मजलूम करबला बहुत गिरिया फरमाते, मेरे मौला ऐसे मौला को जहर मिला। मौला तड़पने लगे। अज़ादारों जिसकी मजलिस कभी रुकी ना हो, जो लहू के आंसू रोता रहा हो, जिसे हमेशा करबला नजर आती हो, और जब खास कर अज़ादारों ये जुमले जो मौला सज्जाद कह के रोते, वही जुमले ज़ियारत नाहिया में वक्त का इमाम बयान करते हुए कहते हैं, मेरा सलाम हो उस पर जिस पे शदीद प्यास में खंजर के घोंट पिलाए गए। मेरा सलाम हो उस पर, हाय वो या अब्दुल्ला, मैं वो मंजर कैसे भूलूं, जालिम आपके सीने पे सवार, सीने पे पाँव रख के चढ़ाई जो आस्ती। तब नूरे चश्मे फातिमा ने आंखें खोल दी, अरे देखा तो कोई दोस्त है, नेगम गुसाल खंजर गले पा, सीने पे खातिल सवार। मेरा सलाम हो उस पर जिसे तेरा ज़रबों में ज़िबा किया गया। मेरा सलाम हो उस पर जिसे खतरे के बाद लूटना शुरू हुआ, किसी ने मामा लूटा, किसी ने खबा लूटी। मेरा सलाम हो उस पर जिस पर अंगूठी की खातिर उंगली खलफ कर दी गई। मेरा सलाम हो उस पर जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, इतना पीस डाला गया, गोश्त को मिट्टी से मिला दिया। जज़ाकुम रब्बकुम आखिरी जुमले हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला चौथे इमाम भी यही जुमले याद करके बहुत रोते हैं, तड़पते जा रहे हैं। वक्त करीब आया, बेटा आओ मेरे सीने से लग जाओ। अपने बेटे को सीने से लगाया, इसरार इमामत हवाले किए और कहा, बेटा जल्दी मेरा वक्त करीब आ गया, सज्जाद मुझे मिट्टी पे लिटा दो, बाबा अब जख्मी है, मुझे मेरे बाबा का आखिरी वक्त याद आ रहा है। हाय बाबा आपकी तन्हाई, हाय बाबा आपके गुरबात। सज्जाद को मिट्टी पे लिटाया बाबा ने, तड़पते जाते हैं, सर कभी सीधी तरफ कभी दाईं तरफ। हाय बाबा, हाय बाबा, बाबा आपके सूखे हुए होंठ, बाबा आपकी तन्हाई। तड़प तड़प के मेरे मौला अज़ादारों रूह परवाज हुई। बाखर सबसे ज्यादा अहम जनाजा शान से जो उठा है, इसी बेकस का उठा है जो ये कह के बेहोश हो जाता था, बाबा मैं आपका जनाजा नहीं उठा सका, बाबा मैं बाबा मैं लाचार, बाबा मैं मजबूर, बाबा मैं कैदी, बाबा मैं बेटा होने का हक अदा न कर सका। अज़ादारों रसूल का जनाजा उम्मत छोड़ के सकीफा में चली गई। अली का जनाजा वतन से दूर कुछ लोगों में उठा। बतूल का जनाजा चौथा खाना देने वाला नहीं था, हसन के तो जनाजे में तीर, हुसैन का लाशा तीरों पर। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन का जनाजा बड़ी धूम से उठा, बखिया में दादी के पहलू में दफन हुआ। मौला बाकर कहते मेरे बाबा के लबे मैंने झुक के कान लगाई, आवाज आ रही थी, ऐ मेरे मजलूम बाबा, ऐ मेरे शहीद बाबा,